اس میں لکھا ہوا ہے اب دیکھیے دروغ کو حافظہ نباشت جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. پہلی لائن ہے امیر المومنین سے منقول ہے کہ سیاہ کپڑے نہ پہنو کہ وہ لباس فرعون کا ہے. پھر چھٹے امام کی حدیث لکھی ہے کہ بندے نے پوچھا میں کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ دوں؟ فرمایا کالی ٹوپی سے نماز نہ پڑھو کہ وہ اہل جہنم کے لباس ہے. اب اسی کے نیچے رسول خدا کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ کالا رنگ 3 چیزوں میں جائز ہے: موزہ یعنی جرابے، امامہ اور ابا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین. سامعین و ناظرین، جب بندے کا عقیدہ جاتا ہے تو اس کی عقل بھی چلی جاتی ہے. یہی حال ہے روافض کا کہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن رات یہ اٹیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی یہ ماتم میں مضطرب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کے عذاب میں یہ مضطرب ہیں، اور پھر آخرت کے اندر بھی جو ہے وہ ان کو اسی سے ہی دوچار رہنا پڑے گا. اب وہ دنیا کے اندر جو ہے آخرت کا عذاب جو ہے وہ دنیا سے کس قدر سخت ہوگا وہ ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہے. اور وجہ یہ ہے، یہ وجہ نہیں کہ یہ معاذ اللہ کوئی اہل بیت کے محب ہیں. یہ اصل میں تو یہ کہتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی پہچان تو دشمن صحابہ ہونا ہی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مولا علی کے دشمن ہیں، یہ اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں. اور خاص ان کی پہچان یہ رکھو کہ یہ اہل بیت اطہار کے دشمن. اب جو ہے وہ انہی میں سے ایک ان کا بڑا طاغوت ناصر عباس، جس کو یہ شہید اور علامہ فہامہ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، وہ اتنا بڑا جاہل تھا کہ وہ بالکل اپنی کتابوں سے ہی اس کو کوئی واقفیت نہیں تھی. اس کی ایک جھلک میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کو ایک جو ہے وہ لکھ کے دیا گیا کہ تم نے کالے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے. دوسری طرف جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا فرمان موجود ہے، اور اسی طرح مختلف ائمہ کے فرامین موجود ہیں. تو پھر تم کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو، یہ سوال تھا. تو آگے سے کہتا ہے دروغ گو حافظہ نیست. سوال یہ تھا کہ جو 3 روایات پیش کی گئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ لباس نہ پہنو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لباس کو جو ہے وہ آگے فرعون کا لباس کہا، پھر جو ہے جہنمیوں کا لباس کہا گیا. اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے تھے. اب دیکھیے دروغ کو حافظہ نباشت جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. پہلی لائن ہے امیر المومنین سے منقول ہے کہ سیاہ کپڑے نہ پہنو کہ وہ لباس فرعون کا ہے. پھر چھٹے امام کی حدیث لکھی ہے کہ بندے نے پوچھا میں کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھ دوں؟ فرمایا کالی ٹوپی سے نماز نہ پڑھو کہ وہ اہل جہنم کے لباس ہے. اب اسی کے نیچے رسول خدا کی حدیث لکھی ہوئی ہے کہ کالا رنگ 3 چیزوں میں جائز ہے: موزہ یعنی جرابے، امامہ اور ابا. اب ایک گیٹ کی ٹوپی سے تو نماز ہوتی نہیں، 6 گز کے امامے سے کیسے ہو جائے؟ اگر سرکاروں نے کالی ٹوپی منع کی ہوتی تو کالے امامے کی اجازت کیوں دی ہے؟ رنگ کی دشمنی نہیں ہے، حسین سے دشمنی ہے. تو کہتا ہے دروغ گو حافظہ نیست. اب کس کا حافظہ نہیں ہوتا اور کس کو اس نے جھوٹا کہا؟ وہ کسی اور کو نہیں کہا، وہ اس نے اپنے اس کلینی کو جھوٹا کہا، وہ اس نے اپنے اس قمی کو جھوٹا کہا. یہ جو من لا یحضر الفقیہ جو ان کی کتاب ہے، اس میں جو ہے وہ اس کو جھوٹا کہا، ان دونوں کو جو ان کے بڑے بڑے محدثین کہلاتے ہیں. یہ دونوں محدث جو ہیں ان کو جھوٹا کہا اس نے، اور پھر کئیوں نے آگے سے روایت کیا، سب کو اس نے جھوٹا کہا اور کہا ان کا حافظہ نہیں ہے. اب اس نے جو روایت پڑھی تھی وہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، وہ انہی کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. یہ ہے من لا یحضرہ الفقیہ، ان کی کتاب. اس کے اندر ان کے جو قمی نے اس بات کو واضح طور پہ جو ہے وہ لکھا. دیکھیں پہلا جو پڑھا کہ وقال امیر المومنین علیہ السلام فیما علم اصحابہ لا تلبسوا السواد، کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے اصحاب کو یہ سکھا رہے تھے کہ کالے کپڑے نہ پہنو
کیوں؟ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ، کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ اور پھر جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، وَسُئِلَ الصَّادِقُ علیہ السلام عن الصلاۃ، سرکار حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا جو اس نے کہا کہ کیا کالی ٹوپی پہن کے آگے نماز ہو جاتی ہے؟ تو فقال لا تصل فیہا فإنہا لباس اہل النار، یہ ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کا لباس ہے، اور مولا علی نے کہا یہ فرعون کا لباس تھا، یعنی فرعونیوں کے لباس یہ خود پہنے، جہنمیوں کا لباس یہ خود پہنے، ان کی کتابوں کے مطابق۔ ہماری کتابوں کے اندر تو جواز موجود ہے، محرم شریف کے اندر خاص طور پہ اس کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے، اور پھر اس نے آگے سے جا کے یہ کہا کہ کالے یعنی رنگ سے دشمنی نہیں ہے، معاذ اللہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی ہے۔ میں کہتا ہوں عقل کے اندر دیکھو تو صحیح کہ لکھا کس نے ہے؟ تمہارے جو ہے وہ قمی نے لکھا، اور پھر منسوب کس کی طرف ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور منسوب کس کی طرف ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف۔ اور پھر آگے جو واضح طور پہ یہ لکھا اور اس نے بھی پیش کیا، وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَكْرَهُ سواد، سرکار کالے رنگ کو ناپسند کرتے تھے، إِلَّا فِي ثَلَاث، تین کے علاوہ، العمام والخف والکساء، یعنی چادر میں، اور پھر آگے جو ہے وہ موزوں کے اندر، اور صرف امامہ شریف، اس کو صرف سرکار جو ہے وہ پسند کرتے تھے، باقیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے تھے کالے رنگ کو۔ تو آگے سے پھر اپنی عقل دوڑانا کہ جی کالی ٹوپی اگر ہے تو پھر وہ 6 گز کا امامہ پہن کے کیسے نماز ہو جاتی ہے، اور دروغ و حافظہ نیس یہ نہیں پتہ وہ نہیں۔ تو اب ہم نے تو نہیں لکھا، تمہارے ائمہ نے لکھا، اور تمہارے محدثین نے لکھ کے کسی اور کی طرف منسوب نہیں کیا، بلکہ آگے پڑھو تو آگے بھی یہ روایت موجود ہے جو الفروع من الکافی کے اندر بھی موجود ہے۔ اب کلینی یہاں پر تمہارا جھوٹا ہے، کلینی کا حافظہ نہیں کہ اس نے کیا کیا چیزیں منسوب کی ہوئی ہیں ادھر، کہ اس کو بیچارے کو نہیں پتہ کہ میں نے پہلے کیا لکھا ہے بعد میں کیا لکھنا ہے، اور ادھر قمی نے کیا لکھا ہے پہلے اور بعد میں کیا لکھنا ہے۔ اب اس نے بھی یہی لکھا، اوپر لکھا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاث الخف والامام والکساء، یہ لکھا۔ اور پھر آگے ہی جا کے حضرت ابو عبداللہ سے کہتا ہے کہ وہ جب جو بنو عباس کا جب دور تھا تو اس وقت وہ خلیفہ کے پاس گئے تو کیا ہوا تھا کہ آپ نے اس وقت جو ہے وہ کالے اور سفید رنگ کا، آدھا کالا اور آدھا سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ تو قال ابو عبداللہ، پھر ابو عبداللہ نے کہا اما انی البسہ وانا اعلم انہ لباس اہل النار، مجھے پتہ ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے پہنا کیوں؟ نیچے فٹ نوٹ کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے قال فیض کہتا ہے کہ انما کان من لباس اہل النار لسوادی وانما لبس علیہ السلام مع علمہ بذالک للتقیہ، وہ تقیہ کے طور پر پہنا ہوا تھا۔ کہتا ہے امام جو ہمارے ہیں انہوں نے تقیہ کے طور پر، یعنی ائمہ اہل بیت کی طرف کہ اندر کچھ اور تھا باہر کچھ اور تھا، اس طرح کی چیزیں انہوں نے منسوب کی، اور اس پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پورا جو ہے وہ ہم ایک لیکچر ریکارڈ کروائیں گے تقیہ کے طور پر، جو انہوں نے اصول کافی کے اندر پورا باب باندھا اس منافقت کا۔ تو دیکھیے کہ کس قدر دشمنی اہل بیت اطہار سے یہ خود کرتے ہیں۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صحبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو یہ دشمن ہیں، لیکن ان کا شعار یہ ہونا چاہیے کہ یہ اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں۔ چونکہ اہل بیت اطہار کو سامنے رکھ کے یہ آگے دشمنی کرتے ہیں، تو اہل بیت اطہار کا محب نہیں، یہ اہل بیت اطہار کے ہی سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کے کہنے کے مطابق ان کا کلینی، قمی یہ سارے کذاب کہلواتے ہیں، اور دوسری طرف اہل بیت اطہار کی طرف منسوب کر کے تو پھر کیا کہتا ہے یہ رنگ سے دشمنی نہیں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہے۔ تو معاذ اللہ کیا سرکار کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے دشمنی تھی؟ کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی تھی؟ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی تھی؟ کیا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دشمنی تھی؟ اس وجہ سے کہ بالکل بھی یہ قوم جو ہے یہ عقل سے فارغ ہے،
عقل سے خالی ہو چکی ہے. کیوں؟ جیسا میں نے پہلے کہا کہ عقیدہ گیا تو ساتھ ہی عقل چلی گئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں غنچہ ہوں جو کھل جائے نسیم حرم کعبہ سے، مجھے ایوان شاہی میں چٹک جانا نہیں آتا. گزر اوقات کر لیں گے کسی بھی پیڑ کے نیچے، مجھے گستاخ بنگلے میں پھٹک جانا نہیں آتا.